تو میں یہ کر رہا تھا کہ آج لوگوں کو تولا کس طرح سے جاتا ہے اس کی دولت دیکھ کے. اس لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پیسہ بنا ہوا ہے کہ جو غریب ہے وہ پیسے والا بن جائے, جو پیسے والا ہے اس کی ارننگ ڈبل ہو جائے, جس کی ڈبل ہے اس کی 4 گنا ہو جائے, جس کی 4 گنا ہے اس کی 8 گنا ہو جائے. اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس بھاگنے کو اسلام نے منع نہیں کیا. دولت کے پیچھے بھاگنا, دولت کمانے کی کوشش کرنا, اس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. ایک چیز کو منع کیا ہے جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی منع نہیں کرتا اس کو, وہ اس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے. دیکھو, دولت کمانے سے اگر اسلام نے روکا ہوتا تو حضرت عثمان غنی ہوتے. غنی کا مطلب مالدار ہوتے. وہ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی گورنمنٹ یہاں بیٹھی ہوئی ہے, پابندی لگائی ہے بولنے پر گورنمنٹ نے, تو پھر کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ اگر اسلام نے, ابھی آپ گورنمنٹ میں ہیں نا ماشاءاللہ, اسلام نے اگر بولنے پر اسلام نے اگر دولت کمانے پر پابندی لگائی ہوتی تو آپ مجھے بتاؤ کہ حضرت عثمان غنی ہوتے؟ وہ تو اسلام لاتے ہی غریب بن جاتے نا, پھر تو ان کا لقب ہوتا غنی تھے. غنی ہے نہیں غنی یہ تو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اگر اسلام میں دولت کمانے پر پابندی ہوتی تو ہم کہتے حضرت عثمان غنی ہے نہیں تھے, اسلام لاتے ہی کیا ہو گئے؟ غریب ہو گئے, کیونکہ اسلام نے منع کیا پیسہ کمانے سے. ایسا کہیں بھی نہیں ہے. یہ چیز ہے جس میں لوگ فرق نہیں کرتے. کچھ لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں کہ یار اگر دین کی طرف آئے تو دین تو پیسہ رکھنے سے منع کرے گا, ہمیں پیسہ کمانے سے منع کرے گا, یہ تو ٹینشن ہے, ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا من کانتی دنیا ہمہ, یہ نہیں فرمایا جس نے دنیا رکھی, فرمایا نا جس نے دنیا یا پیسہ کمانے کو ہدف بنا لیا. کس چیز کو ہدف بنایا؟ پیسہ کمانا. پیسہ کسی اور چیز کا ذریعہ ہے, خود مقصد کا ذریعہ تو ہے, خود مقصد نہیں ہے. ہمارے ہاں دارالعلوم کرنگی میں ایک طالب علم, اس کے مصارف مدرسے کے ذمے تھے. صبح ناشتہ بھی مدرسے کی طرف سے, دوپہر کھانا بھی, رات کا کھانا بھی, کمرہ اس کو VIP ملا ہوا, سونے کے لیے ساری سہولتیں. تو ہمارے حضرت کے پاس آیا کہ مجھے منتھلی اسکالرشپ چاہیے. تو حضرت نے اسے فرمایا کہ جب تمہیں ناشتہ بھی مل رہا ہے, دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے, رات کا کھانا بھی اچھا مل رہا ہے جیسا تم چاہتے ہو, سونے کی اچھی جگہ بھی ملی ہوئی ہے, تو یہ ساری سہولتیں تم رد کر کے پیسے ہی کو فوکس کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا پیسہ خود مقصود ہے, پیسہ خود مقصود. تو یہ سوچ آج مسلمان کی بن چکی ہے کہ پیسہ جن چیزوں کا مقصد ہے نا وہ ہدف نہیں ہے, بلکہ پیسہ خود مقصود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ, جس نے دنیا کو ہم بنا لیا, فکر بنا لیا, ہدف بنا لیا کہ یہی مقصد ہے, تو اللہ اسے 2 سزائیں دیتے ہیں دنیا میں جو آج مل رہی ہیں. فرمایا پہلی سزا یہ کہ جتنی بھی دولت اس کے پاس آ جائے, جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, اللہ فقر اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیں گے. کیا عجیب بلاغت ہے حدیث میں. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس کو فقیر بنا دیں گے. بہت سے لوگ پیسے کو ہدف بناتے ہیں اور پیسہ حاصل کر لیتے ہیں, مالدار بن بھی جاتے ہیں وہ, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سزا یہ ملے گی جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیں گے فقر و فاقہ. جیسے ایک شخص زندہ ہو, پھانسی کا لٹک رہا ہو, تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کی حالت تو مردے سے زیادہ سخت ہوگی. ہے زندہ مگر پھانسی کا پھندا اس کے سامنے لٹکا ہوا ہے کہ تجھے کبھی بھی لٹکایا جا سکتا ہے. تو جو زندہ ہو, صحت مند ہو, بہترین صحت رکھی ہوئی ہو, اس نے اس کے سامنے پھانسی کا پھندا ہو, کیا ہو گیا بھائی؟ آواز جائے گی نہیں نا وہاں. تو جو آدمی زندہ ہو, صحت مند ہو, لیکن اس کے سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہو اور اسے یہ خطرہ ہو کہ کسی بھی وقت اسے یہاں لٹکایا جا سکتا ہے, آپ بتاؤ وہ اپنی صحت اور اپنی حیات اور اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوگا؟
بھئی ایک آدمی نے ڈولے بنا لیے, صحت بنا لی, جم, جاگنگ اور بڑی اچھی خوراک, اور کورونا کے ٹیسٹ بھی سارے کلیئر, ویکسین بھی ساری کمپلیٹ, کورس موڈ فٹ فاٹ, کوئی چھینکے وینکے بھی نہیں آ رہی اس کو. لوگ اس کی حیات اور زندگی پہ رش کر رہے ہیں, یار زبردست صحت ہے بھائی, کیا ہینڈسم, اسمارٹ, کیا اسمارٹ آدمی ہے, بہترین. لیکن اس کے سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہے, اور اسے بتایا گیا ہے کہ کیس چل رہا ہے ابھی, اگر فیصلہ ہو گیا کہ آپ ہو تو پھر اس میں آپ نے لٹکنا ہے. تو وہ کہے گا بھائی لوگ میری صحت کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں, لیکن خوش تو ہو رہے ہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھ سے زیادہ خوشی میں وہ ٹی بی کا مریض ہے, جسے کم از کم یہ اطمینان تو ہے کہ 10 سال سے پہلے نہیں مروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے دولت کو اصل فکر بنا لیا نا کہ بس میرا ہدف یہی ہے کہ پیسہ کمانا ہے, وہ پیسے سے تو نے کیا کرنا ہے یہ ہدف نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم جو بھی پیسہ کماتے ہیں تو مقصد پیسہ نہیں ہوتا, آگے پیسے سے کچھ چیزیں مقصد ہوتی ہیں, تو پیسہ تو کسی کا بھی مقصد نہیں ہوتا. یہ بات غلط ہے, یہ آپ کہہ تو رہے ہو لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر چیزیں مقصد ہوتی نا تو چیزیں اللہ نے ہر شخص کو, بنیادی ضرورت کی چیزیں ہر ایک کو مل رہی ہیں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. کیا عجیب الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے. توکل کا مطلب اللہ کھلائے گا, کھلانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے, ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری اس نے لی ہے. ایسے کرنا شروع کر دو, ٹینشن دل سے نکالو. ہر آدمی ٹینشن سے مرا جا رہا ہے نا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کل, بچوں کی اسکول کی فیسیں بھر سکوں گا نہیں بھر سکوں گا, بیگم کے خرچے پورے کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. چھوڑو بھائی, یہ ٹینشن لینے کی نہیں ہے. آپ کہو کیوں نہیں ہے, گھر جائیں گے ٹینشن تو ملے گی نا وہاں سے. اس کا حل بتاتا ہوں میں ابھی آپ کو, اس کا حل بتاتا ہوں میں, پہلے یہ حدیث مکمل کر لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے, لرزقتم, تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. فرمایا تغدو خماسن, جب پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے پیٹ اس کا خالی, اسے نہیں پتا آج میں نے ٹماٹر بیچنے, آج میں نے رکشہ چلانا ہے, کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں میرا انٹرویو ہے, کیا کچھ بھی نہیں. صبح اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کس سمت میں جانا ہے میں نے, بس نکلتا ہے اللہ کا نام لے کے. آپ دیکھو یہاں کوے جو ہے نا, کوے, ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ صبح سارے کوے یہاں سے سرجانی ٹاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کووں کے غول, عصر کے بعد مغرب سے پہلے آپ دیکھو گے پورے کوے واپس آ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں صدر سے, لی مارکیٹ سے, جہاں کی بھی کوے ہیں نا. میں نے تو پہلے سمجھا تھا کہ سرجانی ٹاؤن میں کوئی ویکینسی نکلی ہوئی ہے کووں کے لیے, حقیقت ہے سارے یہاں سے ٹریولنگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو کہیں وہاں شاید زیادہ کوئی مردار وردار پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ کچرا مچرا اور یہ سب چیزیں نا, تو کووں کو مخبری ہو گئی, کووں کو مخبری ہو گئی بھائی لی مارکیٹ میں مال ابھی نہیں ختم, شارٹ چل رہا ہے, ابھی کہاں مال ہے. صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو چھیچڑوں سے پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تغدو خماسا وتروح بطانا, صبح پرندہ نکلتا ہے خالی پیٹ, شام کو آتا ہے پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پیٹ ہی ہماری بنیادی ضرورت, بول لو نا بھائی, نہیں ہے, پیٹ ہی تھوڑی ہے. یہ ایک مثال ہے, پرندے کی ضرورت پیٹ, اور جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے تو اس کی ضرورت گھر بھی ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب پرندوں کی مادہ انڈے بچے دینے, کبوتر کو دیکھ لو نا, یہ تو جوڑے بنا کے رہتے ہیں کبوتر, انڈے بچے کا ٹائم آتا ہے تو کبھی دیکھا کبوتر ٹینشن میں کہ یار بحریہ ٹاؤن تو ہاتھ سے نکل گیا ہے بھائی, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ تو نکل گیا, اور سریانی بھی گیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں 15 سال پہلے کسی اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے کہا تھا کہ 6 پلاٹ سرجانی میں لے کے ڈال دو زندگی بن جائے گی. مجھے کہنے لگا یار اتنا افسوس ہو رہا ہے, میں نے اس کی بات پہ عمل نہیں کیا. تو میں نے کہا 10-15 سال تو زندہ رہے گا, ابھی تو نے ویسی قبر میں جانا ہے, عمل کر لیتا تو 10. تجھے اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہا تھا 15 سال کے بعد تیری زندگی بن جائے گی, میں تجھے کہہ رہا ہوں 15 سال کے بعد تو مرے گا, بن کے بھی تو قبر میں جائے گا. 15 سال کے بعد جو ہے نا
تو وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے 15 سال پرانی پیشگوئی پہ تو افسوس ہو رہا ہے. میں جو سچی مچی کی پیشگوئی کر رہا ہوں کہ تو مرے گا 15 سال میں, تیری ہڈیوں میں ابھی اتنا گودا نہیں ہے زندہ رہنے والا, اس پہ ٹینشن نہیں ہو رہی. اس کا مطلب بھول چکے ہیں موت کو. او بھائی 15 سال پہلے تو سرجانی میں 6 پلاٹ لیتا, آج عیش کرتا, تو وہ 15 سال کے بعد عیش کے قابل نہ رہتا. تو سوچ لے جو 15 سال بعد تو جو اینڈ سرجانی میں پلاٹ لے کے ہونا تھا وہ پلاٹ لیے بغیر بھی وہی اینڈ ہو رہا ہے. تو ٹینشن کس بات کی بھائی؟ اور ٹینشن لے گا تو 15 سال کے بجائے 5 سال میں وہ انجام ہو جائے گا تیرا, جو 15 سال بعد ہونا تھا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پرندے کو جو رزق ملتا ہے صرف پیٹ نہیں بھرتا اس کا. جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے, وہ بالغ ہوتا ہے, تو پیر بنتا ہے کبوتر کبوتری کا, چڑا چڑیے کا بنتا ہے نا جوڑا. نہ اس نے کہیں سے ڈپلوما حاصل کیا گھر بنانے کا ہے بھائی, نہ NIT یونیورسٹی میں وہ پڑھا ہے, کوئی انجینئرنگ نہیں اس کو ہے, کوئی انجینئرنگ بولو بھائی. جس قسم کا گھر اس کو چاہیے فطرت اسے اس طرح کا گھر بنانا سکھا دیتی. کھجور کے درختوں میں سوراخ کر کے رہتے ہیں, اور آپ دیکھو یہ پرندے کیسے, یہ نر مادہ مل کے کیسے تنکے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور کیسے ان کو بہترین انداز سے پرو رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں کہ کوئی بھی کچرا اٹھا کے, ہم جب مرغیوں کے ڈڑبے بناتے ہیں نا تو کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو اس کے اندر. پرندہ ایسا نہیں کرتا, بڑی تمیز سے بڑے خوبصورت انداز سے وہ گھونسلہ بناتا ہے, خوبصورت انداز سے, ایسا کہ وہ سردی گرمی سے بھی محفوظ رہے, دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہے. بہت خوبصورت انداز سے وہ گھونسلے بناتے ہیں. تو آپ بتاؤ انسان جو اشرف المخلوقات ہے, جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا, اللہ اس کی گھر کی ضرورت پوری نہیں کرے گا ہے بھائی؟ اصل میں آپ نے جس گھر کو ضروری سمجھا ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ عیاشی ہے, وہ ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کی بہت اوپر کا سوچ رہے ہیں آپ. لوگ کرائے کے گھروں پہ افسوس کرتے ہیں نا, اپنا گھر نہیں بنا سکے. بھائی گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جیسے پرندہ جو گھر بناتے ہیں قیامت تک کے لیے نہیں بناتا, اسے فی الحال اپنی فیملی کو پالنے کے لیے ایک عدد ایسے گھر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں بلی سے حفاظت ہو, جہاں سردی اور گرمی سے حفاظت ہو. اللہ کہتے ہیں تیری یہ بنیادی ضرورت ہے, چونکہ تو نسل بڑھا رہا ہے فطرت کی تکمیل کے لیے, تو اس گھر کی ضرورت پوری کرنا یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ فطرت کے ذمے, جس کو جو خدا ہے, اصل میں خدا کے ذمے ہے. پرندہ نسل بڑھاتا ہے اس کائنات کی رنگینیوں کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنے لیے نہیں. تو اب آپ بتاؤ جب آپ کی نسل پیدا ہوگی جو مقصود کائنات ہو, تو گھر کی بنیادی ضرورت خدا نے اپنے ذمے لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ وہ پرندوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور انسان کو ٹینشن میں ڈال دے. تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے, یہ خدا کی دی ہوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ٹینشن نہیں ہے, یہ آپ کی ٹینشن ہے جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لی. پرندہ جو گھر بناتا ہے وہ بھی کرائے کا گھر ہوتا ہے, اس کا ذاتی نہیں. کرائے کا مطلب نکلنا ہے اس نے یہاں سے, ہمیشہ کے لیے تھوڑی ایک ہی جگہ گھونسلا. پھر جب اس کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں, ایک تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کبوتر اور کبوتری کی. 12 گھنٹے کبوتر, یہ شکر کرو اللہ نے مردوں میں ایسا نظام نہیں رکھا, یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. ہمارے یہاں خواتین ہی پالتی ہیں, مرد کا کام ہے شیلٹر دینا, تحفظ دینا, خرچہ اٹھانا. 12 گھنٹے کبوتر بیٹھے گا اور 12 گھنٹے کبوتری. اب کمانے کا ٹائم کم ہو گیا, کیا خیال ہے؟ پہلے 12 گھنٹے دن میں کمانے میں لگ رہے تھے ان کے, اور رات میں آرام میں, ایسا ہی ہے نا. اب ذمہ داری بڑھ گئی, کمانے کے لیے ٹائم کم ہو گیا. ذمہ داری کیا بڑھ رہی ہے؟ اب اپنا بھی کمانا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی دانا لے کر آنا ہے. ٹائم کم ہے کمانے کے لیے اور کھانے والے زیادہ. کہ نہ آج تک دیکھا کہ بھوک سے مرے ہوں پرندوں کے بچے, کہیں قحط پڑا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے. کبوتر کبوتری جاتے ہیں, باریاں سیٹ کرتے ہیں, 12 گھنٹے یہ 12 گھنٹے وہ, پھر جب چوزے نکل جاتے ہیں اس سے بچے نکل جاتے ہیں, وہ بھی کما کے خود بھی اپنا پیٹ بھی بھر رہا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی بھر رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ پرندہ ٹینشن نہیں لیتا. اگر ٹینشن لینا شروع کر دے نا کہ یہاں پلاٹ کیوں نہیں بنا, یہاں گھر کیوں نہیں بنا, تو پرندہ بچے پیدا کرنا ہی چھوڑ دے, جیسے کہ آج گوروں نے چھوڑ دی ہیں.
अंग्रेजों ने छोड़ दिए ना, कुत्ते पाल रहे हैं, वो कुत्ते क्यों पालते हैं? वो बहुत से अंग्रेज हम लोगों पर एतराज करते हैं कि कुत्ता इतना वफादार जानवर, तुम इससे दिल क्यों नहीं बहलाते? हम कहते हैं इंसान से ज्यादा वफादार नहीं है। कुत्ते वो पाले जिसके पास पालने के लिए बच्चे ना हो, इंसान ना हो, वो पाले। और कुत्तों से सिर्फ दिल ही बहला सकते हो। कुत्ता कमा के नहीं देगा आपको, औलाद आपको कमा के देगी। औलाद अपने इख्तियार से मोहब्बत करेगी। कुत्ता जो आपसे मोहब्बत कर रहा है अपने इख्तियार से नहीं, कुदरत ने, फितरत ने उसमें वफा और मोहब्बत के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं। वो अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर रहा, इसलिए आपको खुशी भी नहीं होती। औलाद तो अपने इख्तियार से आपकी खिदमत करती है। बेटा होगा तो बहुएं भी होंगी, दामाद भी होंगे, बेटी होगी तो पोते भी होंगे, नवासे भी होंगे। कुत्ता होगा तो ये सब चीजें, बोलो, तभी तो अंग्रेजों का सारा सेटअप खत्म। आप किसी गोरे से मिले ना, ये कौन है, ये गोरा तारुफ करो, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बस सारा सेटअप खत्म। कभी देखा गोरा तारुफ करवा रहा हो आप? अमेरिका किसी गोरे के घर जाएंगे, मेरी खाला है, ये मेरी पुप्पो है, ये मेरी मुमानी है, ये मेरी चाची है, मेरी भतीजी है, ये मेरा भांजा है, ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, ये मेरे मदर इन लॉ हैं, और ये मेरी नानी सास और दादी। हमारे यहाँ तो इतने पूरी एक चेन चलती है। अंग्रेजों के यहाँ ये तकल्लुफ नहीं, बस मैं हूं ठीक है, ये पता नहीं कौन है, इत्तेफाक से कल इससे मुलाकात हो गई थी, दोस्ती हो, इससे ज्यादा रिश्ते नहीं। एक अदद अम्मा होती हैं, वो भी ओल्ड हाउस में। वो भी कहाँ है? ओल्ड हाउस में। तो वो कुत्ते इसलिए पालते हैं, इसलिए नहीं पालते कि वो कुत्तों की वफा से उनको बड़ा अच्छा लगता है, इतने वफादार हैं। कुत्तों से ही सबक सीख लेना चाहिए अंग्रेजों को कि कुत्ते तुम्हारे साथ वफा कर रहे हैं, तुम अपने बाप के साथ वफा नहीं कर रहे। समझ रहे हो? ये तुम्हारे साथ वफा कर रहा है और तुम अपने बाप को ओल्ड हाउस में जमा करा रहे हो। कुत्ता नहीं जमा कराएगा बुढ़ापे में तुम्हें, वो कहेगा जैसा भी है बर्दाश्त करूंगा। गैर मुस्लिमों की जो खूबियां है ना, वो अव्वले नजर में, पहली नजर में आपको, बादिन नजर में बहुत जबरदस्त लगेंगी। जब आप उनकी गहराई में जाओगे तो आपको लगेगा इन तिलों में तेल नहीं है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर के अखलाक हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं ना कि लोग अक्सर हमें कह रहे होते हैं कि अंग्रेजों के अखलाक बहुत अच्छे, थैंक यू, बात शुरू करने से पहले 3 दफा थैंक यू। जैसे हमारे कोई वजीफा जब बताया जाता है ना, तो शुरू में अव्वल आखिर 11 दफा दुरूद शरीफ पढ़े। तो अंग्रेज भी जब कोई बात करेगा थैंक यू से शुरू करके थैंक यू पे खत्म। और हमारे यहाँ गालियों से शुरू करके दरमियान में भी गाली और आखिर में भी गाली। इतना वो थैंक यू नहीं कहता जितनी हमारे यहाँ गालियां हैं। लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब आप फिर भी कहते हो मुसलमान अच्छे हैं, इतनी गालियां दे रहे हैं सुबह शाम, फिर भी अच्छे हैं। और अंग्रेज हर बात में मुस्कुराता है, थैंक यू, फिर भी। मैं कहता हूं भाई वो थैंक यू पे पैसे खर्च नहीं हो रहे। हम जब घर में जाते हैं तो हमसे जो घर वालों के, बेगमों के मुतालबे होते हैं ना, गोरा ये मुतालबे अफोर्ड, बोलो, नहीं कर सकता। हम घर वालों को घर मुहैया करना किसकी जिम्मेदारी है? ये जो बहरिया टाउन के प्लॉट के लिए मचल रहा होता है तो बेगम की वजह से टेंशन में होता है। बीवी ना हो तो रोड पे भी जिंदगी गुजर जाती है। घर करोड़ों रुपए का घर लेके देगा, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा होगा, मैं मर गया तो बच्चों का क्या होगा? अंग्रेज करता ही है कि मैं मर गया तो बच्चों का क्या होगा। गवर्नमेंट पालेगी, मैं थोड़ी पालूंगा। हमें पता है कि भाई हमने इंतजाम करके जाना है इनके लिए। फिर महल्ले के खराब लड़कों के साथ तो नहीं बैठ रहा, सुबह शाम ये टेंशन। दुआएं करा रहे होते हैं मौलवी साहब के पास, मौलवी साहब दुआ करो मेरा बच्चा आजकल चर्सियों में उठ रहा बैठ रहा है, दुआ करो कुछ इंसान का बच्चा बन जाए। गोरे को ये टेंशन होती है? कभी देखा गोरा पादरी के पास गया हो कि मेरा बच्चा जो है वो चर्सियों में आजकल बैठ रहा है? पादरी कहे मैं तो खुद पीता हूं पादरी कहेगा मैं तो खुद पीता हूं, पी लिया तो क्या हो गया, क्या कर लेगा? वो तो टेंशन फ्री लोग हैं भाई, रिलेशन ही नहीं है उनका। फिर बेगम के भाई घर में आ रहे हैं तो उसको पूछा क्यों नहीं? एक साहब ने बताया मेरा इतना फड्डा हो गया घर में, एक दिन मेरा साला आ गया, मैं कहीं दिमाग मेरा हाजिर नहीं था, मैंने उसको चाय का पूछना भूल गया। मैं कह रहा है जो मेरी बेगम ने हंगामा किया है कि मेरे भाइयों को पूछते नहीं हो इतनी। और ये औरत के लिए टेंशन उठा रहा है मर्द, किसके लिए? औरत के लिए। गर्लफ्रेंड नहीं रखी भी उसने, पूरी जिंदगी की टेंशन। उसके बाप को भी बाप बना लिया, उसकी मां को क्या बना लिया, अपने अब्बा भी थे। अपनी अंग्रेज अपने अब्बा अम्मा को ओल्ड हाउस में जमा कर रहा है। हमारे सच्ची मुच्ची के अब्बा अम्मा पहले से थे, हमने जनाब एक मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को भी ले लिया। हम वो कह रहे हैं हम एक बाप से तंग है, तुम 2 बाप पाल रहे हो यार।
اور میرے فلسفے پر عمل کرے تو 5 باپ. اگر میرے فلسفے پر آ جائے 5 عدد مائیں اور 5 عدد باپ, اور ہول سیل کے حساب سے سالے. سالوں کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے نا. گرل فرینڈ کا بھائی آپ کے معاملات میں دخل اندازی بولو نہیں کرے گا کہ تم نے قائد اعظم کے مزار کا ٹائم لیا ہوا تھا, پہنچے کیوں نہیں. کبھی ہو تو گرل فرینڈ کا بھائی آپ کو فون کرے, یار میری سسٹر سے تمہاری دوستی اور تم ٹائم پر اس کو دے نہیں رہے. اس لیے گورا گرل فرینڈ رکھتا ہے. مسلمان نکاح کر کے ٹینشن لیتا ہے. جب آپ نے نکاح کر کے کسی عورت کو گھر لے آئے, ٹائم پہ گھر نہیں آ رہے, سالے کا فون آئے. سبھی تو اس کو سالہ کہتے ہیں, کباب میں ہڈی. سالے کا فون آئے گا تو آدمی جل کے کیا کہتا ہے, کہتا ہے سالے کا فون آ گیا, کہتا ہے نا سالے کا فون آ گیا. میرے سامنے جھگڑے آتے ہیں, لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے بہنوں ہی سے. ابے ہم نے تجھے اپنی بہن اس لیے دی تھی کہ تو ٹائم نہ دے, تو سارا دن گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے باہر, 2 بجے اٹھ کے آتا ہے, اس لیے دی تھی. لوگ کہتے ہیں نا. یہ ٹینشن بھی کون اٹھا رہا ہے؟ مسلمان مرد ہے بھائی. کون اٹھاتا ہے یہ؟ پھر وہ اپنے بوڑھے باپ کو بھی پال رہا ہے, خرچہ کر رہا ہے, بوڑھی ماں کو بھی پال رہا ہے, بیوی کی بھی سن رہا ہے, بچوں کی بھی سن رہا ہے. اس کے بعد میرے بھائی تھینک یو اگر نہیں بھی کہتا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ بولو نہیں. لاکھوں روپے گھر پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے وہ, تو گالیاں تو بنتی ہیں نا, دینی نہیں چاہیے. وہ معین اختر صاحب کا پروگرام تھا نا, کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, وہ انور مقصود کے ساتھ. تو انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں. پہلے معین اختر سے پوچھا کہ کیسا چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے, نلکوں میں پانی آ رہا ہے, لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے, سب سیٹ چل رہا ہے. اس نے کہا پہلے پاکستانی ہیں جو اتنے اچھے حالات بتا رہے ہیں, کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں میں. اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں. پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں. ماموں کا کام صبح سے شام کیا ہے؟ حالات ایسے ہیں نا, حالات ایسے ہیں کہ ماموں کا کام صبح سے شام سوائے گالیاں دینے کے. انگریز کچھ دن یہاں رہ کے جائے, جیسے معین اختر کے ماموں گالیاں دیتے تھے نا, انگریز انگلش میں ایسی گالیاں دے گا. کچھ دن یہاں رہے تو صحیح, یہ تو ہمارا حوصلہ ہے. تو اس نے کہا گالیاں کیوں دیتے تھے؟ اس نے کہا مالک مکان پانی کے پیسے لینے آ گیا, تو ماموں اس کو لے گئے, بولے تو ایک لوٹا بھر کے دکھا. پانی ہے نہیں, پانی کے پیسے لینے آ, تو ایک لوٹا بھر کے دکھا. کہہ رہے بیٹھے بیٹھے لائٹ چلی گئی, تو ماموں نے بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینا شروع کر دی. بلب کے رشتہ داروں کو. تو ہم جس ماحول میں رہتے ہیں, مسلمان کا بہت بڑا ظرف ہے. وہ ایک عورت کے لیے بڑی قربانیاں دیتا ہے, بڑی اس کو عزت کے ساتھ گھر میں لے کر آتا ہے. اس کے بچوں کی کفالت, اس کے باپ کو عزت دینا, اس کے بھائیوں کو عزت دینا, اس کی ماں کو عزت دینا. میرے بھائی اس کے بعد اگر 4-6 گالیاں کبھی وہ نکال دے, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. نبی نے کیا فرمایا؟ یکفرن العشیر, شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں. وہ نافرمانی کیا فرمایا؟ ساری زندگی احسانات کرتا رہے گا, اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو عورت جواب میں کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط, اللہ کی قسم میں نے تجھ سے کبھی کوئی خیر نہیں دی. میں تو آپ سے شادی کر کے پچھتا رہی ہوں, اور پچھتاتی بھی 3 بچے پیدا ہونے کے بعد ہیں. کہ جب آدمی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب بنے ہی نہیں کہ اب پچھتا رہی ہے, تو بھائی ریورس بچے کہاں لے کے جاؤں گا میں. وہ صبر کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. تو ایسے میں اگر انگریز یہ ٹینشنیں اٹھائے, بوڑھے باپ کی بھی, بوڑھی ماں کی بھی, اور بیوی کی بھی, اور بچوں کی بھی, اور سالوں کی بھی, اور ساس کی بھی, اور سسر کی بھی, پھر دیکھتے ہیں تھینک یو سے بات کیسے شروع کرتے ہیں, اور تھینک یو پہ کیسے. وہ ایک صاحب کہنے لگے یار اتنے اچھے اخلاق ہیں. میں نے کہا کسی انگریز سے بولو 50 روپے دے, گالی دے دے مجھے یہ تھینک یو نہیں چاہیے. وہ کہے گا 50 روپے نہیں دوں گا, تھینک یو جتنا لینا ہے. یہ فری پھوکٹ کا تھینک یو ہے بھائی, یہ فری پھوکٹ کا تھینک یو ہے. ایک دھیلے کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کسی کا بھی. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں, وقت پورا ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسہ کمانے سے منع نہیں, پیسے کو مسلط کرنے سے منع کیا. ہدف یہ نہ بناؤ. دیکھو
پرندہ یہ نہیں کرتا کہ اللہ پہ توکل کرے تو اب گھونسلے میں ہی دھرنا مار کے بیٹھ گیا، میں نے صبح جانا ہی نہیں. یہ کوے جتنے ہیں نا یہ وہیں بیٹھ گئے، لیاری میں بیٹھ گئے اور سرجانی ٹاؤن میں بیٹھ گئے کہ چھوڑو یار اللہ پہ توکل کرنا ہے، رزق خود بخود یہیں آئے گا. اللہ نے کہا نہ تمہیں نکلنا پڑے گا. تو آپ صبح نکلو رزق کے لیے، لیکن تسلی رکھو کہ شام کو انشاءاللہ پیٹ بھرا ہوا ہوگا، میری بنیادی ساری ضرورتیں پوری ہو چکی ہوں گی، اور جب میری اولاد کا ٹائم آئے گا اللہ بچوں کا خرچہ بھی میری جیب میں ڈالے گا. ٹینشن نہ لو کہ 2 بچے ہو گئے تو 3 بچے ہو گئے تو کہاں سے کھلاؤں گا. جس اللہ نے تجھے کھلایا بھائی وہی. دیکھو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہوتا ہے، بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کا پیدا کرنے والا اس کے رزق سے غافل نہیں ہے. ہر چیز میں گوروں کی طرح کیلکولیشن نہ کیا کرو بیٹھ کے. گورے کیا کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے پاس ابھی $10,000 ہیں تو ایک بچہ ہو گیا تو اس میں اتنا کیلکولیشن کر کے اتنا بچ رہا ہے، اتنا انویسٹمنٹ کیا، دوسرا ہو گیا تو یہ تو کیلکولیٹر کہہ رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کیا کہے گا، او بھائی تو پیدا تو ہونے دے. دیکھو اگر ہم نے یہ دودھ کا پروسیس نہ دیکھا ہوتا تو ہم تو اس ٹینشن میں ہوتے بچہ پیدا ہوگا تو میں تو 2 کلو دودھ اور بھینس کا لگوانا پڑے گا مجھے، میں تو خرچہ نہیں اٹھا سکتا. اللہ کہتے ہیں پیدا ہونے دے، اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی وقت پیدا کروں گا جب یہ پیدا ہوگا، اس سے پہلے نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں پہلے پیدا ہو ہے بھائی، پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے پھر ہم دیکھیں گے ہاں بھائی آ گیا ہے دودھ، اب بچہ پیدا ہوگا. اللہ کہتے ہیں نہیں، مخلوق کو آنے دو پہلے، رزق بعد میں آئے گا اس کا. تو اس لیے بھائی رزق کمانا ہے، رزق کی ٹینشن نہیں لینی. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے ہم رزق کی ٹینشن نہیں لیتے، کماتے ہیں، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ وسیم بھائی کے پاس تو اتنا پیسہ آ گیا، فلاں کے پاس تو اتنا آ گیا، میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں. ہمارے کزن تھے کیا ہیں، وہ تھے سے تھے نہ بن جائے. وہ اکثر کہا کرتے تھے، یہ بات تو کہتے تھے اب نہیں کہتے، اللہ کا شکر اب دیندار ہے، کہتے یار مجھے ٹینشن اس بات کی نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، مجھے ٹینشن اس بات کی ہے کہ میرے جتنے دوست ہیں ان کے پاس آ گیا اور میں وہیں کا وہیں. تو یہ ایک مستقل ٹینشن ہے. دیکھو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا بتایا، پرندے کی مثال دی ہے. پرندہ کمپٹیشن میں کبھی بھی نہیں آتا، سمجھ رہے ہیں. پرندہ یہ نہیں کرتا کہ وہ والے چڑیا نے وہاں جگہ اس لوکیشن پہ گھونسلہ بنایا بحریہ ٹاؤن کے قریب اور میں لیاری ندی کے اوپر گھونسلہ، نہ. پرندہ کہتے ہیں میرے لیے، میرے بچوں کی حفاظت کے لیے مجھے گھونسلہ چاہیے، لوکیشن کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دے. میں دشمنوں سے میری حفاظت رہے، ٹھیک ہے نا، سردی گرمی سے میری حفاظت رہے. میں نہیں کہہ رہا آپ لیاری ندی کے اوپر گھر بنائیں، وہ تو حفاظت نہیں رہے گی آپ کی، کیونکہ ندی تو ندی ہے نا. تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں تحفظ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ رہنے کے لیے چھت چاہیے. یہ چھت اللہ انشاءاللہ میسر کرے گا، چاہے اپنی ہو چاہے کرائے کی ہو. یہ ٹینشن نہیں لینا ہے، یہ ٹینشن کہ میری اپنی چھت ہو کرائے کی نہ ہو، یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے. اللہ نے اس رزق کا وعدہ آپ سے نہیں کیا ہے، یہ غریبی ہے، یہ غریبی ہے. بنیادی ضرورت آپ کی سالن روٹی ہوتی ہے نا. ارے بھائی آپ گئے ہوٹل میں نہاری لے آؤ، 2 روٹی لے آئے، نہاری لے آیا، 1 غریبی منگوا لو گے، 2 منگوا لو گے، اس کے بعد کیا گا بھائی یہ غریبی ہے، اصل جو پیسے تھے نا وہ پلیٹ کے تھے. اب آپ نے غریبی کو مقصود بنا لیا، آپ جاتے ہی غریبی پہلے منگوا رہے ہو کہ یار 2 نہاری کی غریبیاں لے آ. اس کو غصہ آئے گا کہ بھائی غریبی تو ضمناً ہوتی ہے. آج جو غریبی تھی نا، ذاتی گھر غریبی ہے، یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے. گاڑی غریبی ہے، بنیادی ضرورت W11 میں بہت اچھی طرح سے پوری ہوتی ہے. ہم نے تو بھائی 20 سال W11 میں سفر کیا ہے اور اللہ کی قسم اب ترستے ہیں کہ W11 میں بیٹھے، لیکن اب شہرت اتنی ہو گئی کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے. اب وہ W11 والا بھی اٹھ کے آ جائے. اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل لوگوں سے نہیں الجھتے، اپنے ٹائم کو جاہلوں پہ ویسٹ نہیں کرتے کہ ادھر سے رپلائی پھر ادھر سے رپلائی پھر ادھر سے رپلائی پھر، اور دنیا میں کوئی غم ہی نہیں ہے. لوگ تو لڑواتے ہیں مرغوں کی طرح نا، تو جاہلوں سے نہیں الجھتے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رات کو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں، سجدے میں سر رکھتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں اور قیام کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کے. کیوں قیام کرتے ہیں؟ والذین یقولون، اس لیے نہیں کہ کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے تو کسی بزرگ نے وظیفہ بتایا ہوا ہوتا ہے کہ رات کو 2 رکعت پڑھ کے یہ مانگو تو یہ کام ہو جائے گا. نہ، ان کا 2 کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں.
ایک کام ان کا یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ آخرت میں میرا بنے گا کیا، کہیں وہ اس آگ میں تو اللہ مجھے نہیں ڈال دے گا جو اس نے نافرمانوں کے لیے رکھی ہے. اور دوسرا جب وہ جنت کے تذکرے سنتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہیں اس جنت سے ہم محروم تو نہیں ہو جائیں گے. کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کو بیان کیا نا، ایسے باغات، ایسی نہریں، ہمیشہ کی زندگی جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. موت تو دور کی بات، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو اگر واقعی ایسا ہے تو یار یہ کوئی کم نعمت ہے. مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں چھپا دی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی. ابھی اللہ پردے ہٹا دے کلیجے پھٹ جائیں ہمارے. ایسی نعمتیں خود سوچو نا، جو اللہ نے انعام کے طور پر عیش کا سامان رکھا ہوگا وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا. دنیا میں اتنے مزے کی چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں، شدید بھوک لگی ہوئی ہو ٹائٹ والی، اور گرم گرم نہاری آئے اس میں نلی بھی ہو اور مغز بھی ڈلا ہوا، اور گرم گرم ہوٹل کی وائٹ آٹے والی روٹی ڈاکٹروں کے مشورے کے بغیر. کیونکہ جہاں ڈاکٹر کا مشورہ ہوگا نا کھانے میں مزہ ختم ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھو. جب مزے کی چیز کھانے کا دل کیا کرے تو ڈاکٹر سے کبھی بھی مشورہ نہیں لیا. تو یہ کیسی نعمتیں ہیں. افطار میں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے، جس دن زیادہ بھوک لگے اور زیادہ پیاس لگے کیسا مزہ آتا ہے. دنیا میں یہ وہ مزہ ہے جو کچھ جس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں. کنوارا آدمی پہلے زمانے میں، اب تو پتہ نہیں کیا کیا الٹے الٹے کام کنواروں نے شروع کر دیے. ان کی شادی کی لذت بھی اللہ نے چھین لی ہے ان کنواروں سے. پہلے ہی اتنا کچھ اوٹ پٹانگ دیکھ چکے ہوتے ہیں، ورنہ پہلے زمانے میں، اب بھی بہت سے نیک لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے. جب لڑکے کی شادی کا ٹائم آ رہا ہوتا تھا نا، دن گن رہے ہوتے تھے، تاریخیں گن رہے ہوتے تھے، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ. کیوں بھائی؟ ایک بیوی کی نعمت ملنے والی ہے. کبھی کی زندگی میں کسی عورت کو دیکھا نہیں کہ پوری زندہ لیڈیز مل جائے گی. میں لیڈی کو، وہ پٹھان تھے ہمارے ایک دوست، وہ لیڈیز کہتے تھے. ایک لیڈی کو بھی کیا کہتے تھے؟ تو وہیں سے میری زبان پہ چڑھ گیا یہ لفظ. تو پوری زندہ ایک عدد کیا ملنے والی ہے اس کو؟ لیڈیز. تو خوشی سے کیا ہو جاتا تھا؟ پاگل. تو حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حور مقصورات فی الخیام. میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے حوریں خیموں میں چھپا کے رکھ دی ہیں. اس لیے جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہے نا، نہیں مل رہی، زیادہ غم نہ کرو، وہاں کیا ہوگا؟ مل جائے گی. اور جو 4 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ زیادہ حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی قبر میں جانے والے ہیں تھوڑے. میں بھی قبر میں ہی جاؤں گا، آپ بھی قبر میں. اور بہت سے 4 یا 3 والے یا 2 جو بھی ہیں، کنوارے سڑ رہے ہوتے ہیں. ان کو دیکھا بھائی اس کی سالے کی 2 ہو گئی، اس کی سالے کی. ایک دفعہ تو مجھے کسی نے بھیجا 3 لے کے بیٹھے ہوئے، وہ ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی. ایسا سڑے ہوئے میسج بھیجے نا اس نے، سڑے ہوئے میسج بھیجے اسے. میں نے کہا تجھے کوئی دھواں نکل رہا ہے یار، اگر میں نے، میری وجہ سے تھوڑی ہے کہ تیری نہیں ہو رہی، تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے یار. پھر میں نے اس کو تسلیاں دی. میں نے کہا اللہ کرے گا ہو جائے گی. وہ کہہ رہا ہے میری کرا دو. میں نے کہا کرانے ورانے کا کام میرے بھائی، کیونکہ یہ بڑے پکیڑے ہیں اس میں. 2 نمبر لوگ نکل آتے ہیں، گلے ہمارا پکڑیں گے پھر وہ لڑکی والے. اس نے کرائی ہے. تو اس لیے اصل کیا ہے میرے بھائی؟ جنت. مقصورات فی الخیام. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انا انشأناہن انشاء، میں نے اسی جنت کی مٹی سے ان حوروں کو بنایا ہے. اللہ نے بنایا ہے کس کے لیے؟ اسپیشل جنتیوں کے لیے جو یہاں قربانیاں دیں گے. فجعلناہن ابکارا، ہمیشہ کے لیے کنواری بنایا اللہ نے ان کو. اور عرباً اترابا، ہم عمر میں کیوں؟ دنیا میں ہم عمر لوگ اس لیے لڑکی تلاش نہیں کرتے کہ ایجڈ ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کا خیال ہے کہ خوبصورتی میں کمی آ گئی ہوگی. لیکن اصل میں جو آپ کے مینٹل لیول کی ہوتی ہے نا بیوی، وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کی ایج اور اس کی ایج بولو برابر ہو. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جنت کی حور خوبصورت ہوگی لیکن اس کی جو مینٹل لیول ہے نا وہ آپ کے، تاکہ آپ کو اس سے بات چیت میں، گپ شپ میں لطف آئے، مزہ آئے، ذہین ہوگی. تو کیسا اللہ نے انتظام کیا اپنے نیک بندوں کے لیے. بھائی یا تو یہ اللہ کے سیاسی وعدے ہیں، تو پھر سر پہ ٹوپی پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے یار؟ کیا خیال ہے؟ پھر یہ کپڑوں کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. امریکہ میں ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ کپڑے ہی نہیں پہنتے، کہتے ہیں خام خامے بلا وجہ ناڑا باندھو، بیلٹ باندھو. کیا ضرورت ہے یار؟ ایسے انجوائے کرو، بالکل ہی آزاد ہو جاؤ. کیا خیال ہے؟ وہ شراب پیتے ہیں، وہ زنا کرتے ہیں، وہ سود کھاتے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے 100 انسانوں کو قتل کیا
کیوں کر دیا؟ بولا بھائی جب کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو 100 کیا 200 کو مار دو. بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ان کو جب سمجھایا ظلم ہے تو کہنا کیا ہے ظلم ہے تو ہم کریں گے ظلم. ایسے لوگ ابھی بھی ہیں, شیطانی قوتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, وہ ماؤں کے باپوں کے قتل کرواتے ہیں پیسوں کی خاطر. ایسے لوگ بھی ہیں, چند ٹکوں کی خاطر ماں کو قتل کر دیا. تو کیا خیال ہے اللہ چھوڑ دے گا ان کو؟ او نہیں بھائی, اللہ یا تو, اور جو اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی انہوں نے مجھے پالا, میں اپنی جان قربان کر دوں گا, مال قربان کر دوں گا, ان پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. تو کیا خیال ہے ایک ماں باپ کا قاتل اور ایک ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنے والا, دونوں کا سیم انجام ہوگا؟ اللہ مار کے مٹی کر کے ختم کر دے گا؟ نا 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 نا, اللہ ایسا ظالم نہیں ہے. اللہ کہے گا, اللہ کہتا ہے جو اچھا کرے گا تو بہت اچھا کروں گا میں اس کے ساتھ, کیونکہ تو نے اچھا کیا اپنے حساب سے, میں اچھا کروں گا اپنے حساب سے. تو نے برا کیا اپنے حساب سے, میں تیرے ساتھ برا کروں گا کس کے حساب سے؟ اپنے حساب سے. برا کا مطلب برائی کا بدلہ دوں گا جو میں, وہ اپنے حساب سے دوں گا. پھر میں, تو نے میری نافرمانی کی ہے. دنیا میں جب آپ ایک قتل کرتے ہیں, دنیا میں سزا کیا ملتی ہے؟ پھانسی پہ لٹکا دیں گے آپ کو. اللہ کہتے ہیں دنیا کی سزا ہے بغیر توبہ کے آ گیا تو اس قتل کی سزا میں تجھے جہنم کی آگ دوں گا, کیونکہ تو نے ایک انسانی جان کو قتل کر کے صرف انسان کا نقصان نہیں پہنچایا, میرے حکم کی دھجیاں اڑائی ہیں تو نے. تو ایک سزا الگ سے ہوگی کہ خدا کا حکم کیوں توڑا ہے. جہنم میں جو جائے گا قتل کی وجہ سے نہیں, بلکہ خدا کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے, کہ گاڈ کے حکم کو جس نے تجھے کھلایا پلایا, اللہ کے حکم کو توڑا ہے تو نے. تو میرے بھائی جب اللہ کی سزا بہت سخت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی سخت سزائیں دے رہا ہو نیک لوگوں کو بدلہ تھوڑا سا دے رہا ہو؟ یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا. بے مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی بڑا مشہور ہے جی علاقے میں, نیا ایس ایچ او آیا اور نیا ڈی ایس پی صاحب کوئی آ گئے اور بڑے ظالم قسم کے, انہوں نے کیا کیا کہ جی, یا کوئی گورنمنٹ آ گئی, فرض کرو بڑی خطرناک قسم کی گورنمنٹ آئی ہے, ایک آدمی مسجد سے چپل چوری چرا کے بھاگا, چوری کر کے بھاگا, گورنمنٹ نے کیا کیا, پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا اس کو. لوگ کہیں گے سر آپ تو بڑے ظالم ہو. کہیں نہیں بھائی, ہم نے ملک سے جو ہے نا جرم کو ختم کرنا ہے, ایک چپل بھی کوئی چرائے گا ٹھا گردن اڑا دیں گے. ایک آدمی نے کیا کیا, ملک کے لیے قربانی دی, جنگ میں لڑا, بڑا زبردست, جان بس بچ گئی, اس کو انعام میں 5 روپے دے دیے وزیر اعظم نے یا صدر مملکت نے. کہیں گے حضرت اس نے اتنی بڑی, اس نے ایٹم بم بنایا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, جس نے چپل چرائی تھی اس کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا, اور جس نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی اس کو کیا پکڑائے جا رہے ہیں, 5 روپے. کہے گا بھائی میں جرم کو روکنا چاہتا ہوں. تو ہم کہیں گے حضرت یہ آپ کی طبیعت میں نا بیلنس نہیں. اگر آپ چپل چوری کرنے والے کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاتے تو ہمیں تو وہ بھی برا لگا تھا, لیکن ہم نے سوچا کہ شاید جرم کے خلاف نا آپ کے دل میں نفرت بہت ہے. جس کے دل میں جرم کے خلاف نفرت بہت ہوتی ہے نا, اس کے دل میں اچھائی کی محبت بھی اسی حساب سے بولو بہت ہوتی ہے. ایک باپ چھوٹی سی غلطی پر اپنے بچے کو پکڑ کے کوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں, تو اگر تھوڑی سی اچھائی پر نوازتا بھی بہت ہے, پھر ہم کہیں گے واقعی آپ کیا ہیں, واقعی بھائی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہو. جب وہ اچھے کام کر رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ ذرا بھی نہیں کر رہے, برے کاموں پہ طبیعت سے دھنائیاں لگ رہی ہیں, اس کا مطلب تو جلاد ہے بھائی, تو اپنی ٹھڑک نکال رہا ہے, تجھے برائی سے نفرت نہیں ہے. تو جب اللہ نافرمانوں کو سزا ایسی سخت دے گا, جہنم کی آگ میں ڈالے گا, تو وہ تو غفور الرحیم ہے بھائی, وہ تو جواد کریم ہے. وہ سوچو جو نیک لوگ ہیں ان کو بدلہ کیسا خاندانی دے گا پھر, نہیں ہے بات. جبکہ وہ کہہ رہا ہے برائی میں ایک برائی پہ ایک جرم لکھا جائے گا, جبکہ نیکی میں ایک نیکی پہ کیا لکھا جائے گا, 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. تو اس لیے جنت کا ہم تصور کرتے کرتے جہاں تک پہنچتے ہیں نا, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو, صحیح ہے نا, کہ بے روزگاری ہے, بیگم نہیں ملی, صحیح آڑی ترچی مل گئی, ملی نہیں اس کو, اتنی مل گئی, ہمیں ایک بھی نہیں ملی, جس کو ملی ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. کیا اس کو بھی اگر کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کسی قسم کی, وہ تو ہونی نہیں چاہیے, لیکن کبھی ہو گئی تو وہ کیا کرے, وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. دنیا میں ٹینشن فری تو کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی, تو اس کو یہ ٹینشن ہوگی, چھوڑو زیادہ آگے نہیں جاتے ہیں. تو لیکن مسئلہ کیا ہے,
اصل کیا ہے میرے بھائی؟ آخرت ہے. تو یہ 2 ٹکے کی حیثیت ہے اس دنیا کی, کچھ بھی نہیں ہے. اور تھوڑے دنوں میں بڈھے ویسے ہی ہو جانا ہے. تھوڑے دنوں میں کیا ہو جانا ہے؟ بڈھے ہو جانا ہے. پھر گھٹنے میں درد ہوگا, پھر کمر میں درد ہوگا, پھر یہاں درد ہوگا, پھر دانت, پہلے بال گریں گے. پہلے تو کوشش کرے گا بال سفید کیوں ہو رہے ہیں, تھوڑے دنوں میں ہوگا یار چلو ہو رہے ہیں, ہوں تو نا, بال تو ہوں. بال ہی مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں. پھر وہ لگوا لے گا بال, تو ڈاکٹر کہے گا جہاں کہاں کے بال لگاؤں, کہیں بھی نہیں ہے, کسی اور کے تھوڑی لگیں گے. چلو یہاں کے لے کے یہاں لگا دی, اب تو یہاں بھی نہیں رہے, یہاں کیا لگے گا؟ اگر یہاں کے یہاں لگا, وہ ڈونر یہ بال ہوتے ہیں نا, یہاں کے لے کے یہاں ڈاکٹر لگا دیتے ہیں. تو یہاں ہونا تو ایک وقت آتا ہے یہاں بھی کیا ہو جاتے ہیں. اب کہاں کے بال لیں بھائی, تو کیا باتیں کر رہا ہے, وسیم سے لے لیں بال, کیا بھینس کے بال لگا دیں. پھر بالوں کا مسئلہ ختم ہوگا, کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ابے بال گئے تیل لینے یار, ڈائلسس پہ آیا ہوا ہوں یار, مولوی صاحب دعا کرو میرے سر پہ بال نکلیں یا نہ نکلیں, میرے گردے خدا کا 4 شادیاں گئیں تیل لینے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 3 شادیاں 4 شادیاں کہاں گئیں, تیل لینے. میرے گردے کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے آج کل. جب گردے ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, اتنے میں پتا چلے گا یہ فیٹی لیور ہے, آپ کے جگر میں چربی بہت چڑھ گئی. چربی چڑھ گئی ہے تو کیا کھائیں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر کہیں گے آپ تربوز کھایا کریں. خالی کیا کھایا کریں؟ تربوز کھایا کریں. یہ جو بھی ڈاکٹر کھلائیں وہ تو ڈاکٹر کو پتا ہے. سارے مزے چھوڑ گئے, پھر فیٹی لیور, پھر فلانا, پھر گھٹنوں کا مسئلہ. یار کتنا لڑو گے موت سے, آپ نے بڑا زبردست لائف اسٹائل, جم, گھڑ سواری, سوئمنگ, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. موت کا فرشتہ کہے گا کتنا بھاگے گا, کتنا بھاگے گا, آئے گا کہاں, میرے پاس ہی آئے گا, میں ریسیو کرنے تھوڑے دنوں میں تجھے آ رہا ہوں. 80 سال نکال لے گا, 50, انگریزوں سے اچھی تھوڑی سی تو ہو سکتی ہے, وہ بھی 90 تک وہ بھی نہیں پہنچتے. 80 میں ہے کتنے دن ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے. اور اس میں آخری 20-30 سال تو ویسے ہی بڑھاپے کھانسنے کے بھی ہیں اس میں, وہ کوئی کسی کام کے نہیں ہے, وہ بس ثواب حاصل, وہ بھی جب مسجد میں دل لگتا ہو, ورنہ مسجد میں دل نہیں لگے گا تو وہ بھی PUBG کھیل کے گزارے گا بڑھاپے میں, وہ بھی برباد. تو اس لیے میرے بھائی اصل کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اصل کیا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اصل آخرت کی زندگی ہے, جو اصل زندگی ہے اس میں ایسی جوانی ہے جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, اس میں ایسی صحت ملے گی کبھی بیماری نہیں ہوگی. اِنَّكَ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ, اللہ نے آدم حوا کو کہا تھا اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا, اس جنت میں رہنا, کیونکہ یہاں نہ تمہیں بھوک لگے گی. جنت میں بھوک کی تکلیف نہیں ہے, لیکن کھانے کا مزہ اتنا ہے جو یہاں بھوک میں بھی نہیں آتا, اتنا مزہ ہے کھانے کا. تو ہر لذت, بازاروں میں شاپنگ ہوگی جنت میں کے اندر, خریداری کا اپنا مزہ ہوتا ہے نا انسان کو, وہ اپنا مزہ اللہ نے رکھا ہے. آپس میں جھگڑے بھی ہوں گے جس میں گالی گلوچ نہیں ہوگا, یتنازعون فیہا, کیونکہ سارے نیک بن کے رہیں تو مزہ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے. میاں بیوی اگر کچھ دن نہیں لڑے نا تو ویسے ان کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ہم کو کیا محبت ختم ہو گئی. تو اس لیے 1 مہینے میں 1 پھڈا لازمی ہے شادی شدہ لوگوں کے درمیان. نہیں ہو رہا ہے ان کو عیدی سینٹر میں جمع کراؤ یا پاگل خانے میں جمع کراؤ. 1 پھڈا اگر نہیں ہو رہا نا اس کا مطلب محبت ہی نہیں ہے, پاگل لوگ ہیں یہ. خامخواہ میں جا کے نا لڑنا شروع کر دو. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اتنا تو چلتا ہے, لوگ آتے ہیں نا بھائی, میں کہتا ہوں کتنا کہنا, ہم لوگ بہت پھڈے ہو رہے, میں کتنا بھائی ہفتے میں 1 تو ہو جاتا ہے. ہفتے میں 1 تو صحیح ہے, بالکل بہترین ریکارڈ چل رہا ہے آپ لوگوں کا. کائنڈلی آپ اس کو تھوڑا سا 2 کر دیں ہفتے میں. ہفتے میں کیا کریں, 2 بھی ہوں تو برداشت ہو جائے گا, 2 سے زیادہ ہو تو پھر زیادہ ہو رہا ہے. بھائی تم یہ دیکھو 2 دن پھڈے کے 5 دن سکون کے, تو صحیح ہے نا, 5 دن سکون کے بھی تو ہیں تمہارے پاس. ہاں اگر روز ہی ہو رہا ہے اور شادی کے 3 سال کے بعد بھی ہو رہا ہے, کیونکہ 3 سال تک پھڈے ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہوتے ہیں, پھر بھی ہو رہا ہے تو پھر تھوڑا ڈینجرس ہے. لیکن اگر 3 سال بھی گزر چکے ہیں اور پھڈے کی تعداد ہفتے میں 1 ہے یا بہت زیادہ 2 ہے, بعض تو ایسے ہیں جو مہینے میں 1 مرتبہ پھڈا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں تم جس سے موٹیویشن لینے کے لیے آئے وہ اتنا نیک نہیں ہے یار. صحیح ہے, تم تو مجھ سے بھی زیادہ نیک ہو یار. مہینے میں صرف تمہارا 1 دفعہ جھگڑا ہو رہا ہے, تو میں نے کہا یار دم کر دو یار. اور بہت سارے میرڈ لوگ ہیں جن کے اس سے زیادہ ہو رہے ہیں, تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کم از کم 2 دفعہ تو لڑیے آپ کائنڈلی. تو یہ تو ایک نارمل ہے نا, لائف کا حصہ ہے یہ تو جہاں لوگ گوشت کھائیں گے لڑائی تو ہوگی نا. اتنے نیک بننے کی بالکل بھی کوشش
نہ کیا کرو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. وہ بھائی نیک ویک آدمی گھر سے باہر ہوتا ہے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, تھوڑے بہت پڈے چلتے رہیں گے. یہ زندگی کا کیا ہے؟ جو زیادہ جو پھوپھا ہوتے ہیں نا وہ فرعون اور متکبر بنتے ہیں. زیادہ پرسنالٹی اور یہ میں یوں یہ کالر اور مجھے گھر میں یہ آواز اونچی نہیں چاہیے اور بچے سب میری مان کے چلے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہو, اور یہ کیوں ہو گیا شربت میں یہ لیمو کیوں نہیں ہے چھوڑا, میٹھا زیادہ گیا, چپ الو کا کسی اور کوئی اور بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. کیا ہے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں. کسی دن روٹی ٹائم پہ ملے گی, کسی دن ٹائم پہ نہیں ملے گی, کسی دن جلی بھی ملے گی, کسی دن کچی ملے گی, کسی دن ملے گی, کسی دن بیلن سر پہ آ کے ٹھا کر کے لگے گا. تو کبھی کبھار یہ بہت صحیح ہوتا ہے, بہت صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس سے نظر بد کا بھی خطرہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ میاں بیوی کی بہت اچھی لائف گزری ہو نا, ویسے لوگ نظر لگا کے کیا کرتے ہیں, کھا جاتے ہیں. یہ رشتے دار کھا جاتے ہیں, بولتے ہیں یار ہمارے روز جھگڑے ہوتے ہیں, ان کم بختوں کا ایک دن بھی جھگڑا نہیں ہوتا. جب بیوی سے پوچھو وہ میاں کی تعریف, میاں سے پوچھو بیوی کی تعریف, تو وہ ویسے ہی نظر لگا کے جائیں گے. تو کبھی کبھار نہ لڑو اور خاندان کو بتا دو آج بس ہو گیا ٹائٹ والا, تو وہ ترس کھائیں تو نظر نہیں لگتی اس سے. خیر, تو میں کہاں بات لے کے چل رہا تھا. تو اصل کیا ہے میرے بھائی, جنت. تو اللہ نے یتنازعون فیہا کأسا, جنت میں کیسے جھگڑے ہوں گے؟ جب وہ شراب کے پیالے خوبصورت بچے لے کے آئیں گے تو دھکم پیل کے ذریعے اس پیالوں پہ قبضہ ہوگا, دھکے دیں گے ایک دوسرے کو, دنگا مستی جسے کہتے ہیں نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کچھ نہ کچھ دنگا مستی یہ انسان کی نیچر ہے. ایک دم صوفی بن کے ہر وقت بیٹھا رہے اور نیک اچھی اچھی باتیں کرتا رہے اور کائنڈلی آئیے جائیے, یہ دماغ تھوڑے دن میں کیا ہو جاتا ہے آدمی کا, خراب ہو جاتا ہے. بولا بھائی کوئی گالی نہیں سننے کو ملی یار اتنے دنوں سے. گالیاں نہ دینا ہے, اچھی بات نہیں ہے, میں ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو اللہ نے سارے عیش و عشرت کا جنت میں انتظام کیا ہے. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ اس آگ کا جس کا تو نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے اس آگ کو ہم سے دور کر دے, ایسے ان گناہوں سے ہمیں بچا لے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جاتے ہیں, اور اے اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے. یدعون ربهم خوفا وطمعا, خوف سے اور جنت کی لالچ میں اللہ کو پکارتے ہیں. تو آج سے اپنا سب سے بڑا ہدف یہ بناؤ کہ ہمیں موت کے بعد جنت چاہیے اور جہنم سے دوری چاہیے. سب سے زیادہ اپنی دعاؤں میں اس کو مانگا کرو, اور جنت والے اعمال بھی. یہ نہیں مانگا کرو کہ اللہ برائی نہ چھوٹے جنت میں چلا جاؤں, یہ علماء کہتے ہیں ایک قسم کا کفر ہے یہ. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل, نبی نے دعا سکھائی, اے اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں اور ہر وہ بات اور وہ عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے, اس عمل کی بھی توفیق دے اور اس بات کی بھی توفیق دے. بعض دفعہ عمل انسان کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے, لیکن اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت سے دور کر رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت کے قریب لے کے جاتی ہیں, لیکن اس کا عمل اس کو جنت سے دور کر رہا ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی, اس کو یاد کر لیں. اللہم انی اسألک الجنہ, اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں, وما قرب الیہا من قول وعمل, اور ہر وہ قول اور عمل جو مجھے جنت کے قریب لے جائے. ماں باپ کی فرما برداری جنت کے قریب کرتی ہے, ماں باپ کی نافرمانی جنت سے دور کرتی ہے. اور اللہم انی اعوذ بک من النار, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کی آگ سے. وما قرب الیہا من قول وعمل, مجھے ہر اس عمل سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے, اور ہر اس بات سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے. بعض باتیں آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہیں, فضول کے تبصرے, لوگوں کے جھوٹے الزامات, غیبتیں, لڑوانے والی باتیں, ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. قرآن کہتا ہے نا ویل لکل ہمزۃ لمزہ, ہر وہ شخص جو تانا زنی کرتا ہے اور چغلیاں کر کر کے لڑواتا ہے, کیا جنت میں جائے گا؟ ہوتے ہیں نا دفتروں میں باس کے چمچے ہوتے ہیں کچھ, اس کی شکایت باس کو جا کے, اس کی چغلی اس کو جا کے, اس کی چغلی اس کو جا کے, پورے ادارے کی ایسی کی تیسی. کچھ گھروں میں ہوتی ہیں بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی, اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف, اماں کو بہو کے خلاف,
اس قسم کی لیڈیز بھی مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں. جب بھائی بہن سے مل کے گھر آئے گا تو بیگم سے پھٹا ہوگا, ویسے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے, تو اس کا مطلب ورغلایا کس نے ہے؟ بہن نے. ابے بھائی تو اپنے گھر میں انجوائے کر لائف کو یار, تو ان کے گھر میں جا کے یہ کیوں پڑی رہتی ہے, یوں کی پڑی رہتی ہے, نندے آتی ہیں نا, وہ جو مرضی کری رہے, یہ تو تیرے میاں کا کام ہے نا, اس کو کیوں جا کے پش کر رہی ہے؟ سست ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہونا برا ہے. بھائی کوشش کرو یار, جیسے تیسے لوگ برداشت کر رہے ہیں تو دعائیں دو. ماشاءاللہ بھائی صاحب آپ کتنے اچھے ہیں, آپ کی بیگم ایک ذرا بھی کام نہیں کرتی, مگر آپ پھر بھی الحمدللہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, برداشت کرتے ہیں. تو اللہ کرے آپ کو بھی ایسے داماد بھی ایسے ہی ملے, یہ ہونا چاہیے نا. لیکن ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں, جورو کا غلام بنا ہوا ہے, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں. تو خیر اب مارکیٹ میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما قرب الیہا من قول وعمل, اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور ہر اس عمل سے جو مجھے جہنم کے قریب کر دے, اور ہر اس بات سے بھی جو جہنم کے قریب کر دے. یہ دعا ضرور یاد کریں. اسی طرح حدیث میں آتی ہے ایک اور دعا, یہ راتوں کو اٹھ کے مانگنے کی دعائیں ہیں. اللہم ارزقنی حبک, اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے. کیسی پیاری دعا ہے, اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے. اور وحب من ينفعنی حبہ عندک, اور ہر اس ذات کی محبت میرے دل میں ڈال دے جس سے محبت کی وجہ سے تیری محبت میں اضافہ ہو. جب علماء سے بزرگوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا؟ اور جب فنکاروں سے, اداکاراؤں سے اور اس طرح کے لوگوں سے, ناچنے والیوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ کمی ہوگی. اس لیے ایک بات یاد رکھو, علماء کو برا بلا نہ کہا کرو, ابے یہ مولوی ایسے, ابے یہ مولوی. جب بھی انسان کوئی بات زبان پہ نکالتا ہے نا, دل پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. آہستہ آہستہ پھر وہ کیا ہو جاتا ہے, بدگمان ہوتے ہوتے دور ہو جاتے ہیں علماء سے. بھائی صحیح, پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن جب آپ تبصرے کرنا شروع کرتے ہو نا ایسے, یہ بڑے ڈینجرس تبصرے ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو معاف کیا ہے, لیکن جنہوں نے نبی کی گستاخیاں کی ہے نا, ان میں سے اکثر کو معاف نہیں کیا آپ نے. کیوں؟ گستاخی کرنے والا, بد کلامی کرنے والا وہ ویلیو ختم کر رہا ہوتا ہے, تو یہ بہت خطرناک جرم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, وحب من ينفعنی حبہ عندک اللہم فکما رزقتنی مما احب, اے اللہ تو نے جو مجھے میری محبوب چیزیں دنیا میں دے رکھی ہیں. آدمی اپنی محبوب چیزوں کے ملنے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے عام طور پہ, کیونکہ ان میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اے اللہ فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب, ان محبوب چیزوں کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے. آئی بات سمجھ میں؟ بعض دفعہ محبوب چیز ملنے سے وہ محبوب چیز آپ کے ساتھ اللہ کی محبت میں تعاون کا ذریعہ, جیسے پیسہ نہیں تھا, پیسہ محبوب ہے, مل گیا تو عام طور پہ پیسہ مل کے اللہ سے دور, لیکن اے اللہ مجھے ملے تو میں تیرے سے دور ہونے کے بجائے کیا ہو جاؤں. بعض خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں, غریب تھے تو اللہ سے دور تھے, پیسہ آیا تو اللہ کے قریب ہو گئے, خیرات صدقات بڑھ گئے. تو مجھے میری محبوب چیزیں جو ملی ہوئی ہیں, اے اللہ وہ ان اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں, جو عمل. وما زویت عنی مما احب, اے اللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے محبوب ہیں لیکن تیرے علم ہے کہ وہ مجھے ملیں گی نہیں, تو ان کا نہ ملنا ان اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں. بعض دفعہ نہ ملتا ہے, انسان کو غم ہوتا ہے, اور اس غم میں وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے اور اللہ کی محبت میں ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے چیز. خلاصہ یہ نکلا, اپنی محبت چاہیے اور جیسے تیسے ہو تیری محبت ہی چاہیے, بس اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ دعائیں مانگا کرو میرے بھائی رات کو اٹھ کے. تو اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. راتوں کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. والذین اذا انفقوا, یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا, نہ اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ دوسروں سے کل بھیک مانگے, ولم یقتروا, اور نہ کنجوسی کرتے ہیں کہ خرچی نہ کریں. صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں لیکن اپنی چادر دیکھ کے. وکان بین ذالک قواما, مسلمان نہ کنجوس ہوتا ہے اور نہ اسراف کرنے والا ہوتا ہے.
سخی ہوتا ہے لیکن اتنا سخی نہیں کہ کل لوگوں سے بھیک مانگے، یہ ناجائز ہے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دعاؤں میں اللہ کے سوا کبھی کسی کو نہیں پکارتے، ساری زندگی صرف یا اللہ مدد، ایاک نعبد، صرف تیری عبادت. شیخ سدیس مجھے یاد ہے 99 کی بات ہے، 97-98 میں حرم میں جو ان کی ختم قرآن کی دعا ہوئی تھی نا، بڑی پیاری دعا ہوئی تھی، بہت اب بھی بہت اچھی ہوتی ہے، وہ تو بڑی خاندانی تھی. اس میں ان کے الفاظ مجھے یاد ہیں، بڑے پیارے لگے وہ. لیس فی الوجود رب سواک فیرضا، اے اللہ اس کائنات میں کوئی ایسا رب نہیں ہے تیرے علاوہ جس کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں، جس کی رضا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو. بہت سے لوگوں کو راضی کرنا بہت ضروری ہے، اتنا نہیں جتنا تجھے راضی کرنا ضروری، تیرے علاوہ کوئی ایسا رب ہی نہیں ہے. لیس فی الوجود رب سواک فیخشا، تیرے سوا کوئی ایسا معبود نہیں ہے، رب نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، ہے ہی نہیں کوئی بھائی. اتنا ڈرا جائے جس سے جتنا کس سے ڈرا جاتا ہے، تجھ سے. لیس فی الوجود رب سواک فیحب، کوئی تیرے سوا ایسا محبوب نہیں ہے جس سے محبت کی جائے، ایسا معبود نہیں ہے. معبود والی محبت کس سے ہوگی؟ غلامی والی محبت صرف آقا سے ہوتی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ بڑی پیاری دعا ہے. تو اللہ یہاں یہی فرماتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں.